بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خواب کی حقیقت اور شرعی حیثیت کے متعلق۔ خواب کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہے جو اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت نمبر 6 ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا بزرگی کے لیے اور سکھائے گا تمہیں باتوں کی تعویل۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا تھا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر و رویا کے باب میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ لم یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اب آ جاتے ہیں اس عنوان پر کہ کون سے خواب معتبر ہوتے ہیں یا کون سے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک مشہور زمانہ روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ جو خواب رات کے پچھلے پہر میں یعنی سحری کے وقت میں دکھائی دیتے ہیں وہ خواب سچ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی وہ خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں، ان خوابوں پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نفس کا خیال۔ یہ خواب کی پہلی قسم ہے، یعنی انسان دن بھر اپنے معمولات میں جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، رات کو وہی کچھ اس کو خواب میں نظر آتا ہے۔ یعنی دن بھر انسان جس کے متعلق یعنی اپنے محبوب کے متعلق سوچتا رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، رات کو اسے وہی شخص اپنے خواب میں نظر آ جاتا ہے، تو اسے خواب نہیں بلکہ نفس کا خیال کہا جاتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہوتی، اور یہ خواب اس حوالے سے بھی معتبر نہیں ہوتا کہ وہ خواب سچا ہو جائے۔ خواب کی دوسری قسم ہے ڈراؤنا خواب۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے۔ جس طرح وہ بیداری کی حالت میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ نیند کے اندر بھی انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب جو بالکل ڈراؤنے ہوتے ہیں، جن کے اندر انسان ڈر جاتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو ان کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ یہ وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسے خواب یا ایسے مناظر بھی یہ سچے نہیں ہوتے اور قابل تعبیر بھی نہیں ہوتے، اور ان پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری اور آخری قسم وہ خواب جو من جانب اللہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو خواب کے اندر چند ایسے اشارات دکھاتا ہے، چند ایسی چیزیں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دکھاتے ہیں جو کچھ عرصے بعد وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نیک خواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انسان کو مختلف شکلوں میں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت بھی معتبر ہوگا، جس طرح میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ تو ایسے خواب جو من جانب اللہ ہو اور نیک لوگوں کو آتے ہوں، سچے لوگوں کو آتے ہوں، تو ان کے متعلق تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعبیر ہمیشہ اس عالم دین سے معلوم کرنی چاہیے یا اس شخص سے معلوم کرنی چاہیے جو شخص خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو یا اس علم پر مہارت رکھتا ہو۔ یہ جو تیسری قسم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ خواب جو من جانب اللہ ہوں، اس کی ایک میں مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ملک شام کے سفر پر تھے تجارت کے سلسلے میں۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ کی وادی میں ایک چاند طلوع ہوتا ہے جو ان کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیند سے بیدار ہوئے
اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا، تو انہوں نے معلوم کیا کہ کوئی اس علاقے کے اندر ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر میں مہارت رکھتا ہو۔ اس وقت عیسائیت اور یہودیت کا غلبہ تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عیسائی عالم یا پادری رہتا ہے جو خوابوں کی تعبیر میں مہارت رکھتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے جا کر انہوں نے اپنا خواب سنایا۔ جب اس عیسائی عالم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے وہ خواب سنا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی حیرت سے جواب دیا، جی ہاں مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ اس عیسائی عالم نے تیسرا سوال کیا کہ آپ مکہ کی بستی ام القریٰ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے حیرت سے جواب دیا، جی ہاں میرا گھر مکہ کی بستی ام القریٰ میں ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ آپ کا تعلق قریش قبیلے سے ہے؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں میرا تعلق قریش قبیلے سے ہے۔ پھر اس نے اگلا اور آخری سوال کیا کہ آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں میں کپڑے کا تاجر ہوں۔ تو اس عیسائی عالم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد اور تصدیق کرنے کے بعد کہا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا آخری اور محبوب پیغمبر جو عرب میں آنے والا ہے وہ آ چکا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ابو بکر ہے، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، مکہ کی بستی ام القریٰ کا رہنے والا ہے، قوم کا قریشی ہے اور کپڑے کا تاجر ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب بندے تھے، تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع سیدنا ابو بکر صدیق کو اس خواب کے ذریعے دے دی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر ادھورا چھوڑا اور واپس مکہ پہنچ گئے تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر کے مطابق سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما لیں۔ تو خوابوں کے متعلق یہ 3 اقسام جو ہیں، ان اقسام میں سے اگر تیسری قسم ہو، یعنی خواب ڈراؤنا بھی نہ ہو اور نفس کا خیال بھی نہ ہو، تو اس تیسری قسم کے خواب کے متعلق ہم خوابوں کی تعبیر کے متعلق جو لوگ مہارت رکھتے ہیں ہم ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔